ابا tell me something. جو ہم فلسطینین لوگوں کی ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے شہید ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت نزدیک تھے، یہاں تک کہ آج جو ہم حج کرتے ہیں اور حج کا طریقہ جانتے ہیں، آلموسٹ ساری حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے راوی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی سٹوری، ان کی کہانی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیکیاں ان کے ابا عبداللہ بن عمرو کی شہادت سے شروع ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمرو نے جنگ بدر اور جنگ احد میں ون آف دی بیسٹ واریر کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ عبداللہ بن عمرو کی 9 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹے جن کا نام جابر تھا، اور اسی وجہ سے عبداللہ بن عمرو نہیں چاہتے تھے کہ جابر کوئی جنگ میں حصہ لے، بلکہ انہوں نے جنگ کے زخمیوں کی عیادت اور پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے چنے تھے۔ جس دن جنگ احد تھا، عبداللہ بن عمرو نے حضرت جابر کو اپنے پاس بلایا اور انہیں کہے کہ مجھے کل رات ایک خواب آیا اور اس کی تعبیر میں نے کچھ اس طرح کیا ہو کہ اللہ مجھے شہادت دینے والا ہے۔ عبداللہ بن عمرو کی خواب کی تعبیر سچ ہوتی ہے اور جنگ احد میں انہیں شہادت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب میرے والد کو لایا گیا تو میرے والد کے چہرے پہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا اور انہوں نے ایک الفاظ یوز کیے، وقت مطلع بھی، انہیں صرف مارا نہیں گیا تھا بلکہ ان کے ڈیفرنٹ پارٹس کو کاٹا گیا تھا جسٹ ٹو میک ہم سفر۔ جب میں وہ کپڑا ہٹانے گیا ان کے پاس سے تو لوگوں نے مجھے روک دی، فنہانی قومی، مجھے لوگوں نے روک دی کیونکہ شاید میں برداشت نہیں کر پاتا۔ پھر میرے بہن اور میرے گھر والے زور زور کی رو رہے تھے، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے لا تبکی، رو مت، میں ابھی بھی دیکھ سکتا ہوں کہ فرشتے اپنا پر کھولے ہوئے آپ کے ابا کو سایہ دے رہے، ان کی عزت اور ان کے احترام میں۔ پھر حضرت جابر اس سٹوری کو کنٹینیو کرتے اور کہتے کہ میں اداس بیٹھا ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے اور مجھے کہتے یا جابر مالی اراک منکسرا، کہ میں تمہیں ٹوٹا ہوا کیوں دیکھ رہا ہوں جابر؟ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے والد شہید ہو گئے، میری بہنیں ہیں اور میرے اوپر بہت ساری غم ایک ساتھ آئے اور میں اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ کوئی بیسکلی وہ کہنا چاہ رہے کہ میرے پاس کوئی خوشی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے تم ایک آنرڈ اور ایک سکون فیل کرو؟ تو اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ نے کبھی بھی کسی انسان سے بات نہیں کی اپنے حجاب کے بغیر، اللہ کا جو پیارا حجاب ہے اس کے بغیر کبھی کسی انسان سے بات نہیں کی، اور تمہارے والد وہ پہلے انسان ہیں جس سے اللہ نے ڈائریکٹلی بات کی ہے۔ اور اللہ تمہارے والد کو کہتے ہیں یا عبدی تمنا علی، کہ اے میرے بندے مجھ سے جو مانگنا ہے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو تمہارے والد نے جواب دیے تحیینی فاقتل فیک ثانیہ، کہ اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجے اور میں دوبارہ آپ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ قرآن میں ایسا کئی جگہ آیا ہے جب یعنی شہید اور صالحین اللہ کے پاس جائیں گے اور وہ اپنے درجات اور اپنے نعمات کو دیکھیں گے اور اللہ کی ودود بھری ذات کو دیکھیں گے تو وہ خواہش کریں گے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجو، میں آپ کی راہ میں 1000 بار قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ خیر، پھر اللہ عبداللہ کو جواب دیتے ہیں انہ سبق منی انہم الیہا لا یرجعون، کہ میں نے انسان کی تقدیر میں دوبارہ دنیا جانا نہیں لکھا ہوں۔ پھر عبداللہ بن عمرو دوسری خواہش کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ میرے گھر والوں کو یہ خوشخبری پہنچا دیجیے کہ آپ نے مجھے کس حال میں رکھے، میرے درجات کیا کیے آپ نے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی اس پیاری آیات کو نازل کرتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں ہرگز مردہ نہ کہو بلکہ انہیں اپنے رب کے پاس رزق دیا جا رہا ہے، یعنی انہیں اپنے رب کے پاس انعام دیا جا رہا ہے۔